فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا. ایک باریک سی لطیف تجلی رب تعالی شانہ نے اس پہاڑ کے اوپر فرمائی، پہاڑ اڑا کے گر گیا، بکنی ہو گیا، سرما بن گیا وہ، اور موسیٰ بے ہوش ہو کر گر پڑے، بے ہوش ہو کر گر پڑے. سمجھ لو اس بات کو کہ کلام ربانی جو اللہ تعالیٰ کی معرفت بتاتا ہے، اس میں جو پردوں کا ذکر ہے وہ اللہ کے لیے نہیں، بندے کے لیے کمزوری کے تحت ہے. جیسے ایک چھوٹی سی تمثیل عرض کرتے ہیں کہ دھوپ جب لگتی ہے یا سردی لگتی ہے، دھوپ لگتی ہے تو دھوپ سے بچاؤ کے لیے بھی آدمی موٹے کپڑے اپڑے جھانکتا ہے، تو اس میں سورج کا کچھ نہیں ہے، آدمی اپنا بچاؤ دیکھ رہا ہے. اسی طرح سردی میں بھی ٹھنڈک کا معاملہ نہیں ہے، اپنا بچاؤ دیکھ رہا ہے. تو یہاں بھی بندے کا بچاؤ ہے کہ بندہ نہیں دیکھ سکتا، اس لیے اتنا پردے اس کے لیے اس کے اوپر لگے ہوئے ہیں. اب جب ہوش میں آئے فلما آفاق قال سبحانک تبت الیک وانا اول المؤمنین، سجدہ کیا اللہ کے سامنے، کہنے لگا اللہ تو اپنے بابرکت وجود کے ساتھ واجب الوجود ہے، تو پاک ہے، تو ہر عیب سے، میں تجھ پر ایمان لایا، انی تبت الیک وانی میں رجوع ہوتا ہوں آپ کی طرف. یہ داستان یہاں ختم ہوتی ہے. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ وحی الہی کا جو پرتو ہے وہ بندے کو کی کانوں تک اور اس کی عقل تک اور اس کی نگاہ تک پہنچنے کے لیے بیچ میں لاکھوں کروڑوں پردے چاہیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ صاحبہ کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے کہ فرعون نے جب یہ فیصلہ کیا کہ اسرائیلی مومنین کی لڑکوں کو قتل کرے گا اور لڑکیوں کو زندہ چھوڑے گا، دنیا میں ایسا عذاب شاید ہی کسی نے دیا ہو. اس قوم کو دور موسیٰ کے زمانے کے اندر یہ لمبی مدت تک یہ مصیبت سہن کرنی پڑی. سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش جب ہوئی تو یہ وہی سال تھا جس میں لڑکوں کو ذبح کرنے کے لیے پولیس کے ہرکارے گھر کو آتے، رجسٹر بناتے، لکھ لیتے، بچے کی منڈی کاٹ کر کے رکھ دیتے، بدن اٹھا کے لے جاتے. بچہ پیدا ہوا ہے، فَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا. میں قرآن کا سہارا ہی لیتا ہوں ہر جگہ. لوگ جو گپ شپ مارتے ہیں ادھر ادھر کی، وہ بات کوئی صحیح بھی ہو سکتی ہے اور کچھ ایسی ہوتی ہے کہ جس کا کوئی سر پیر ہی نہیں ہے. قرآن کی آیت کے بغیر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول مبارک جو آپ کی زبان مبارک سے نکلا ہو، اس کے بغیر جو دوسری باتیں ہیں اس کی ضمانت میرے پاس نہیں، اور کسی مومن کے پاس میں نہیں، اللہ کے پاس میں بھی نہیں ہو. اب جب لڑکا پیدا ہوا تو حضرت موسیٰ کی والدہ کو قدرتاً ہی خیال پیدا ہوگا کہ صبح آ جائیں گے، پولیس کے لوگ صبح آ جائیں گے، صبح میرے بچے کا قتل ہو جائے گا، اسی دروازے کے اوپر ہوگا. فَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا. صبح ہونے کو تھی اور موسیٰ کا ماں کا دل جو ہے وہ صبر سے خالی ہو گیا. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ. ہم نے موسیٰ کی ماں کے دل میں وہی ڈالی، ایک لطیف پرتو تھا. یہ وہ وہی نہیں جو پیغمبر کو ہوتی ہے، یہ ہزاروں لاکھوں کروڑوں پردوں میں چھن کر کے ایک شعاع ہی ہوگی کہ انکذفی فی التابوت، صندوق بنا. ایک عورت راتوں رات گھر میں صندوق کیسے بنا سکتی ہے؟ مجھے آپ بتائیے. بنایا ہوگا جیسے بھی، صندوق بنا کے اس صندوق میں موسیٰ کو رکھ. یہ قربانیاں دیکھیے آپ عورتوں کی، خواتین کی. ادھر حضرت موسیٰ کی اہلیہ کی قربانی کا ذکر کیا، ادھر حضرت موسیٰ کی والدہ کا ذکر ہے. یہ آگے پیچھے اس لیے کرنا پڑا کہ جس مضمون کو ان چند منٹوں میں بیان کرنا چاہتے تھے جو پورا ہو ہی نہیں سکے گا، تو اس کی ترتیب میں یہ بات آئی کہ صندوق بنا لے اور صندوق میں اس بچے کو ڈال دے. یہاں تک بھی ٹھیک ہے، بڑی ہمت کی بات ہے. فَاقْذِفْهُ فِي الْيَمِّ میں صندوق کو دریا میں ڈال دے. مجھے آپ بتاؤ کہ دنیا میں کس عورت کا ایمان اتنا مضبوط ہو سکتا ہے بغیر وحی الہی؟ یہ وحی الہی ایسی چیز ہے جو انسان کے دل کو مضبوط کرتی ہے اللہ کی توحید کے اوپر، کہ بڑے بڑے خطرات کو مول لے لیتا ہے وہ اللہ کی مدد کے بھروسے، کہ لاکھوں کی بھیڑ جو ہے وہ لے کر کے ہجرت کر رہے ہیں اور پیچھے فرعون کا لشکر دوڑا ہوا آ رہا ہے، اور راستہ جو ہے ادھر سے ادھر ہو گئے، سامنے سمندر دکھ رہا ہے.
اور موسیٰ کے ساتھی کہہ رہے ہیں کہ یا موسیٰ انا لمدرکون، موسیٰ ہم تو پکڑ لیے گئے، ادھر سمندر ہے اور ادھر اس کے لشکر دکھ رہا ہے، پیچھے آ رہا ہے، ایک بھی ہم میں سے نہیں بچے گا۔ وہی الہی جس کے پاس میں تھی اس نے کہا قالن کلا ان معی ربی سیہدین، ایسا ہو نہیں سکتا، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ مجھے ہدایت ہے۔ دریا پھٹ گیا، سوکھی سڑک بن گئی، قوم نکل گئی، پیچھے ہاڑ ہوڑ میں فرعون بھی اپنا لشکر لے کر کے گھس گیا اس میں، اور پھر دریا کو حکم ہوا کہ پانی کے پہاڑ جو تھے وہ پھر مل گئے، اور سارا لشکر دنیا میں ایسا غرق ہوا کہ قوم فرعون کا ایک فرد دنیا کے اندر نہیں ہے۔ پڑھو اللہم صلی علی محمد، کہ اس واقعے کو قرآن مجید کے اندر جو بیان کیا گیا تو حضرت موسیٰ نے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعہ دیکھا نہیں تھا، وہاں کنتا پہ جانے دی تور اذ نادینا، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب تور کی دائنی جانب ہم موسیٰ کو آواز دے رہے تھے تم تھے نہیں، اور موسیٰ جب مدین میں گیا تھا تو وہاں کنتا ساوین فی اہل مدینہ، اہل مدین میں آپ کا کہیں مکان بھی نہیں تھا، نہ کرائے کا نہ خود کا، آپ کا مکان تو مکے میں تھا، جائے پیدائش بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مکے میں ہوئی۔ پھر ہزاروں سال پہلے کے واقعات کو بیان کرنا، آنکھوں دیکھا بیان کرنا، اور اس آدمی نے بیان کرنا جس نے کبھی کوئی کتاب ہاتھ میں نہیں لی، ما کنت تدری مل کتاب ولا الایمان ولکن جعلناہ نورا نہدی بہ من نشاء من عبادنا وانک لتہدی الی صراط مستقیم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے تو کوئی کتاب اس سے پہلے پڑھی نہیں تھی، قلم ہاتھ میں لیکن لکھنا بھی تو آپ کو نہیں آتا، ہم نے آپ کا انتخاب اس لیے کیا ہے کہ یہ معجزہ دنیا کے سامنے بتایا جائے کہ شخص کو ہم ایسا علم دیں گے کہ ہزاروں سال پہلے کی تاریخ کو وہ اس طرح وحی کی روشنی میں بیان کرتا ہے جیسا آنکھوں دیکھا بیان کر رہا ہو۔ وما کنت بجانب الطور الایمن، طور کی کسی جانب سے بھی دیکھ نہیں رہے تھے، نہ کوئی آپ کا گھر تھا نہ آپ کا مکان تھا، لیکن یہ وحی ہے تمہارے پروردگار کی طرف سے جو آسمان سے آ رہی ہے، اور اس وحی کے ذریعے سے تم کو یہ واقعات تم بتائے جا رہے ہیں۔ اب ہم اس طرف آتے ہیں کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو تورات شریف کے احکامات وہاں دینے کا فیصلہ ہوا، اس وادی میں معجزات دیے گئے اور آپ فرعون کے دربار میں پہنچے ہیں۔ یہ کام کون کر سکتا ہے؟ کوئی سیاسی لیڈر بھی آج کا اکیلا نہیں کر سکتا، قوم بھی ساتھ میں نہیں ہو، لیکن جس کے ساتھ اللہ ہو، جس کے ساتھ وحی الہی ہو، جس کے ساتھ اللہ کا کلام ہو، جس کے ساتھ اللہ کی تنزیل ہو، تم سے بھی کہتا ہوں کہ وحی الہی سے تمہارا تعلق ٹوٹ گیا ہے، نہیں کہتا میں، ڈھیلا پڑ گیا ہے۔ قرآن تمہیں حفظ ہے، لاکھوں حافظ ہیں، ہماری بہنوں میں بھی بہت سی ہیں ان کو حفظ ہے قرآن سے، جس کو کنٹسٹ کہتے ہیں سنسکرت میں۔ قرآن کی عزت ہے، اس کی عظمت ہے، اس پر عقیدہ ہے، اس کو سر پہ رکھتے ہیں، اس کا وظیفہ پڑھتے ہیں، سب کچھ ہے، معنی نہیں سمجھتے، معنی آپ نہیں سمجھیں گے، احکام آپ کو معلوم ہی نہیں ہو سکتے، واقعات بھی نہیں معلوم ہو سکتے، آپ جان ہی نہیں سکتے اس کو کہ قرآن مجید کے احکامات کیا ہیں۔ یہ شیطان کا سب سے بڑا دھوکہ ہے، جس دھوکے سے اس نے ہم سے پہلے کی بڑی بڑی اہل کتاب قوموں کو، تورات والوں کو، زبور والوں کو اور انجیل والوں کو راہ سے بھٹکا دیا۔ میاں کتاب لیے پھرنا سر کے اوپر، کھول کے دیکھنا مت اس میں کیا ہے، آپ کھولو قرآن مجید کو۔ اس صدی میں اب قرآن کھلنا چاہیے۔ نزول قرآن پہلی صدی میں کھل گیا تھا، دنیا نے دیکھ لیا کہ 100 برس نہیں ہوئے تو آدھی سے زیادہ دنیا ایمان کے اندر آ گئی۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، ہے نہیں ہے قرآن میں یہ؟ جب معنی معلوم نہیں ہے تو آپ نتیجے میں کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ اس لیے اس چھوٹی سی مجلس میں وقت کے اعتبار سے، جس کی کوئی لمبی مدت آپ کے سامنے بات نہیں ہو سکے گی، اتنا کہتا ہوں کہ وحی الہی یہ اللہ کی کتابیں ہوتی ہیں، پھر دنیا میں جن پر نازل کی جاتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے وہ مقبول بندے ہوتے ہیں جن کو وہ رسول بنا کر کے بھیجتا ہے۔ اور اس کے لیے تاریخی طور پر ہمارے پاس قرآن مجید میں تورات، زبور، انجیل، صحف ابراہیم، صحیفہ موسیٰ اور بہت ساری کتابوں کے نام ہیں، اور آخری کتاب جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید میں نازل فرمائی گئی، آج کی مجلس میں اس کو کھول کر دیکھنے کی دعوت دیتا ہوں، اس کو معنی سے سمجھنے کی دعوت دیتا ہوں۔ یہ آپ جب پڑھیں گے
آپ کو اپنی غلطیاں بھی معلوم ہوگی اور آپ کو جو کام کرنے کے ہیں اس کے راستے بھی ملیں گے. اللہ آپ کی مدد فرمائے, آپ کی حفاظت فرمائے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.